آج ہم پڑھیں گے آرٹیفیشل رسپائریشن کے بارے میں، یعنی رسپائریشن آرٹیفیشل طریقے سے یا مصنوعی طریقے سے کیسے ہوتی ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ رسپائریشن کون سا پروسیس ہوتا ہے۔ تو رسپائریشن کے پروسیس میں پروڈکشن آف انرجی ہوتی ہے اور یہ پروسیس تمام لیونگ آرگنزمز میں ہوتا ہے۔ تو انرجی پروڈکشن کے لیے رسپائریشن کے پروسیس میں گلوکوز کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور اس بریک ڈاؤن کے لیے آکسیجن گیس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس پروسیس میں آکسیجن کو بریدھ ان کیا جاتا ہے یعنی انہیل کیا جاتا ہے، اور جب یہ کمپلیکس پروسیس جو ہوتا ہے ریسپائریشن کا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، فوڈ کی بریک ڈاؤن ہو کے انرجی ریلیز ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پروڈیوس ہوتی ہے جس کو بریدھ آؤٹ کیا جاتا ہے، یعنی باڈی سے باہر کی طرف نکال دیا جاتا ہے تھرو دا ریسپائریٹری سسٹم کی مدد سے۔ اب اگر ہم بات کریں آرٹیفیشل ریسپائریشن کی تو اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو اس کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب کوئی پرسن جو ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے نارملی رسپائر نہ کر سکے۔ فار ایگزامپل اگر سفوکیشن کی کنڈیشن ہے، اگر ایک پرسن جو ہے اس کو سفوکیشن یا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے تو وہ پرسن بریتھ لیس ہو جائے گا، یعنی اس کے سانس لینے کا جو عمل ہے وہ رک جائے گا یا بہت زیادہ سلو ہو جائے گا۔ تو سفوکیشن کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے، ایب نارمل بریدنگ ہوتی ہے، اور ایب نارمل بریدنگ کی وجہ سے ایک پرسن جو ہوتا ہے اس کو آکسیجن صحیح مقدار میں نہیں مل رہی ہوتی اور وہ پرسن بریتھ لیس ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں آرٹیفیشل رسپائریشن کا میتھڈ اپنایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم آرٹیفیشل رسپائریشن کو ڈیفائن کریں تو آرٹیفیشل رسپائریشن کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے، ریدمک فورسنگ آف ایئر ان ٹو اینڈ آؤٹ آف دا لنگس آف اے پرسن۔ لنگس کیا ہوتے ہیں، رسپائریٹری آرگن، یعنی ہمارا جو رسپائریٹری سسٹم ہوتا ہے اس کا جو مین پارٹ ہوتا ہے وہ لنگس ہوتے ہیں۔ تو آرٹیفیشل رسپائریشن میں ریگولر، ریدمک کا مطلب ہوتا ہے ریگولرلی ایئر کو اندر لنگس کی طرف فورس کیا جاتا ہے، داخل کیا جاتا ہے۔ اور کس پرسن کے لنگس کے اندر ایئر کو فورس کیا جاتا ہے، جو پرسن کسی بھی ریزن کی وجہ سے کسی اور اگر ڈیزیز کنڈیشن ہے یا کوئی بھی ایسی ریزن ہے جس میں وہ آکسیجن پراپر مقدار میں نہ مل رہی ہو، تو اس پرسن کا جو سانس لینے کا عمل ہے، بریدنگ کا پروسیس ہے، وہ رک گیا ہو یا وہ ناکافی ہو، ان ایڈوکیٹ ہو، تو اس صورت میں آرٹیفیشل رسپائریشن کا پروسیس کیا جاتا ہے۔ اب ہم مختلف سٹیپس کی مدد سے دیکھیں گے کہ آرٹیفیشل رسپائریشن کا پروسیس کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ساتھ ایک ڈایاگرام بھی لے آتے ہیں۔ تو اس ڈایاگرام کی مدد سے ہمیں آرٹیفیشل رسپائریشن میں جو سٹیپس انوالو ہوتے ہیں اس کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو سب سے فرسٹ سٹیپ کی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سٹیپ میں کیا کیا جاتا ہے، ایسا پرسن جو کہ سفوکیشن کی وجہ سے یا بریتھ لیس ہو گیا ہو، جس کی رسپائریشن نارمل نہ ہو رہی ہو، تو ایسے جو پرسن ہوتا ہے یا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو چیسٹ والی سائڈ سے تھوڑا سا اوپر لفٹ کیا جاتا ہے، یعنی اٹھایا جاتا ہے۔ اور کیوں اٹھایا جاتا ہے، تاکہ جو رسپائریٹری ٹریکٹ ہے یعنی نظام تنفس جو ہے اس کا جو راستہ ہوتا ہے رسپائریٹری ٹریکٹ وہ سیدھا ہو جائے۔ تو یہاں پہ پیشنٹ کو سیدھا لٹایا گیا ہے اور چیسٹ کو تھوڑا سا اوپر کیا گیا ہے تاکہ رسپائریٹری ٹریکٹ سیدھی ہو جائے۔ نیکسٹ سٹیپ میں کیا کیا جاتا ہے، جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ماؤتھ کو کلین کر دیا جاتا ہے جلدی جلدی، تاکہ پیشنٹ کے ماؤتھ میں اگر کوئی بلڈ ہے یا وامٹنگ وغیرہ ہے کسی اور ڈیزیز کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پیشنٹ یا کسی اور کنڈیشن کی وجہ سے جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ رسپائر نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے ماؤتھ کے اندر اگر وامٹنگ ہے یا بلڈ ہے تو اس کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اور صاف کیسے کیا جاتا ہے، نیک کو تھوڑا سا اوپر کر کے، اور اس کے بعد ہیڈ کو یعنی سر کو دوبارہ ٹلٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی جھکا دیا جاتا ہے پہلے والی پوزیشن پہ۔ اور اگر ہم اس پارٹ میں دیکھیں ڈایاگرام کے، تو یہاں پہ یہ والا جو پرسن ہے جو اس پیشنٹ کو ریسکیو کر رہا ہے یا آرٹیفیشل ریسپائریشن کا پروسیس جس نے کرنا ہے، تو وہ یہاں پہ اس پارٹ میں جو نیک والا پارٹ ہے یہاں سے یہ چیک کر رہا ہے کہ ایئر جو ہے اس کا پیسج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یا بہت سلو ہو رہا ہے۔ تو نیکسٹ سٹیپ میں کیا ہوگا کہ یہ والا جو پرسن ہے وہ کور کرے گا ماؤتھ کو، کس کے ماؤتھ کو، پیشنٹ کے ماؤتھ کو کور کرے گا اپنے ماؤتھ سے۔ یعنی اگر ہم نے بھی کرنا ہو آرٹیفیشل رسپائریشن کا پروسیس تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، ان سٹیپس کے بعد ماؤتھ کو پیشنٹ کے ماؤتھ کے پاس لانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو نوسٹرلز یعنی ناک کے جو نتھنے ہوتے ہیں اس کو پنچ کیا جاتا ہے، زور سے انگلیوں کی مدد سے پریس کیا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، اور منہ کو اپنے منہ کی مدد سے سیل کر دیا جاتا ہے۔
اس کے بعد والے سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ پرسن جو ہے وہ ماؤتھ یہاں تک لے آتا ہے، سیل کر دیتا ہے، پیشنٹ یا وکٹم کا ورڈ استعمال ہوا ہے، اس کے ماؤتھ کو سیل کر دیتا ہے، اس کے بعد یہ والا جو پرسن ہے یہ ایگزہیل کرے گا، یعنی سانس کو باہر کی طرف لے کے آئے گا تاکہ وہ جو سانس ہے، وہ جو ایئر ہے وہ پرسن یا اس وکٹم کے ماؤتھ میں جائے۔ تو جب یہاں پہ ایگزہیل کر کے سانس کو باہر نکال کے اس وکٹم کے منہ کے اندر ایئر کو داخل کر دیا جاتا ہے تو اس سے نیکسٹ سٹیپ میں کیا کیا جاتا ہے، اس کے نیکسٹ سٹیپ میں ریلیز دا نوسٹرلز، یعنی جو نتنے تھے، ناک کے جو نتنے ہوتے ہیں اس کو جو پنچ کیا تھا اس سٹیپ پہ، تو اب وہاں سے انگلیوں کو ہٹا دینا ہے، یعنی اس کو پریشر ریلیز کر دینا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، اپنے ماؤتھ کو بھی پیشنٹ یا وکٹم کے ماؤتھ سے ہٹا دینا ہے۔ تو نیکسٹ سٹیپ میں کیا کیا جاتا ہے، نیکسٹ سٹیپ میں آبزرو کیا جاتا ہے، یعنی آبزرو کرتا ہے یہ والا پرسن وکٹم کا جو چیسٹ ہے وہ خود بخود اوپر ہوا ہے کہ نہیں، یعنی آرٹیفیشلی جب ریسپائر کر دیا ہے تو اب یہ چیک کرنا ہے یہ جو چیسٹ والا ریجن ہے جہاں پہ لنگز موجود ہوتے ہیں جو کہ ریسپائریٹری سسٹم کا پارٹ ہے، تو اب وہ کام کرنا شروع ہوئے ہیں کہ نہیں، سوری لنگز نہیں، یعنی چیسٹ جو ہے وہ اوپر ہوا ہے کہ نہیں، یہ چیک کرنا ہے۔ نیکسٹ سٹیپ میں کیا کرنا ہے، فیل فار اے پلس آن دا وکٹمز نیک۔ پلس کسے کہتے ہیں، پلس بیسیکلی نبض کو کہا جاتا ہے، لیکن اگر ہم میڈیکلی دیکھیں تو پلس کسے کہتے ہیں، جب دل دھڑکتا ہے تو آرٹریز جو کہ ہماری خون کی نالیاں ہوتی ہیں ان میں دل جو پمپ کرتا ہے خون کو وہ پہنچتی ہیں، تو آرٹریز جو ہیں وہ موو کر رہی ہوتی ہیں، تو نبض میں یا پلس میں یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ وہ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی۔ تو یہاں پہ نیکسٹ سٹیپ پہ یہ جو پرسن ہے یہ وکٹم کا یہ والا جو پورشن ہے یعنی جو نیک والا پورشن ہے اس میں پلس چیک کر رہا ہے۔ نیکسٹ سٹیپ میں کیا کرنا ہے کہ if the victim's chest does not start to rise on its own، یعنی اگر جو پیشنٹ ہے یا وکٹم ہے اس کی جو چیسٹ ہے وہ خود بخود اب اوپر نہیں آ رہی اس سارے پروسیس کو کرنے کے بعد، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی اس پرسن نے نارملی بریتھ کرنا سٹارٹ نہیں کیا، تو اس لیے اس سارے پروسیس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے، تب تک ریپیٹ کرنا ہے جب تک کوئی پروفیشنل جو ہے یعنی جو پیشہ ور جو ڈاکٹر ہے وہ نہیں آ جاتا ٹریٹمنٹ کے لیے۔ تو اس طرح سے آرٹیفیشل ریسپائریشن کے یہ سارے سٹیپس یہاں پہ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا جو پروسیس ہے یعنی آرٹیفیشل ریسپائریشن یا ریسکیو بریدنگ، یعنی ریسکیو کسے کہتے ہیں، بچانے کو، یعنی یہ جو بریدنگ کا پروسیس تھا جو آرٹیفیشلی کیا گیا تو یہ 1 منٹ میں کتنی دفعہ ریپیٹ کرنا چاہیے، 12 دفعہ، تاکہ جو پیشنٹ ہے یا وکٹم ہے اس کی سانس بحال ہو سکے۔ تو اس طرح سے مختلف سٹیپس کی مدد سے آرٹیفیشل ریسپائریشن کا پروسیس کروایا جاتا ہے تاکہ وہ پرسن جو کسی بھی ریزن کی وجہ سے بریتھ لیس ہو گیا ہے یا اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے تو اس کی جان کو بچایا جا سکے۔ تو آج ہم نے پڑھا آرٹیفیشل ریسپائریشن کے بارے میں۔